کیا آپ نے کبھی کائنات کے اس عظیم الشان سفر پر غور کیا ہے؟ ایک ایسا سفر جو ایک نقطے سے شروع ہو کر اربڑوں کہکشاؤں کی تشکیل سے گزرتا ہوا ایک حتمی انجام کی طرف گامزن ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہر ذرہ، ہر ستارہ، ہر کہکشاں ایک مقررہ وقت کے بعد اپنے خالق کی طرف لوٹنے کے لیے ہی تخلیق کی گئی ہے؟ آئیے آج ہم کائنات کے ان پوشیدہ معجزاتوں کو بے نقاب کریں گے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے بنائے ہوئے نظام کی گہرائیوں میں لے جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈارک انرجی کی کثافت اتنی غیر معمولی طور پر درست ہے کہ اگر یہ 1 ارب میں ایک حصے سے بھی زیادہ یا کم ہوتی تو کائنات یا تو بہت تیزی سے پھیل کر بکھر جاتی یا فوراً ہی اپنے اندر سمٹ جاتی۔ یہ وہ دقیق توازن ہے جو کہکشاؤں، ستاروں اور زندگی کے ارتقاء کو ممکن بناتا ہے، اور یہ سب ایک مقررہ وقت تک ہی جاری رہے گا۔ یہ حیرت انگیز ہم آہنگی کس کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے؟ کائنات کا مقدر ہیٹ ڈیتھ کی طرف بڑھنا ہے، یعنی انٹروپی کا قانون۔ یہ محض بے ترتیبی نہیں بلکہ ایک ایسا حتمی انجام ہے جہاں تمام توانائی یکساں طور پر پھیل جائے گی اور کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو ہر چیز کو اس کی بنیادی حالت میں واپس لانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جہاں ہر ڈھانچہ اپنی انفرادیت کھو کر ایک بے رنگ یکسانیت میں ضم ہو جائے گا۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ ہر چیز کی ایک مقرر مدت ہے؟ ہمارا کائناتی خلا، جسے ہم ویکیوم سمجھتے ہیں، در حقیقت ہگز فیلڈ کی ایک غیر مستحکم حالت میں ہو سکتا ہے۔ سائنٹسٹوں کا خیال ہے کہ یہ کسی بھی لمحے ایک نچلی توانائی کی حالت میں ٹنل کر سکتا ہے، جس سے روشنی کی رفتار سے پھیلنے والا ایک تباہ کن بلبلہ پیدا ہوگا جو کائنات کی تمام مادی ساخت اور طباعی قوانین کو پلک جھپکنے میں مٹا دے گا۔ یہ کوئی سست عمل نہیں بلکہ ایک اچانک پہلے سے طے شدہ اختتام ہے جو اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ پروٹون کا زوال اگرچہ ابھی تک مشاہدہ نہیں کیا گیا، لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو اس کی نفس زندگی 10 کی طاقت 24 سال سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بالآخر کائنات میں موجود ہر ایٹم تحلیل ہو جائے گا اور تمام مادہ اپنی بنیادی توانائی میں واپس آ جائے گا۔ یہ کائنات کی حتمی واپسی ہے جہاں ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گی۔ کیا یہ اس آیت کی تصدیق نہیں کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے؟ اگر ڈارک انرجی کی کثافت وقت کے ساتھ بڑھتی ہے تو بگ رپ کا منظرنامہ حقیقت بن سکتا ہے۔ اس صورت میں ڈارک انرجی بلا آخر تمام بنیادی قوتوں پر غالب آ جائے گی، کہکشاں، ستاروں، سیاروں، ایٹموں اور یہاں تک کہ خود زمان و مکان کو بھی پرا پرا کر دے گی۔ یہ تخلیق کی ایک حتمی اور پرتشدد انہدام ہے جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ہر چیز کا ایک مقرر انجام ہے۔ کائنات میں مادے اور ضد مادے کے درمیان ایک انتہائی معمولی عدم توازن تھا۔ تقریباً ہر 1 ارب ضد مادے کے ذرات کے مقابلے میں ایک اضافی مادے کا ذرہ۔ یہ غیر معمولی حد تک درست عدم توازن ہی ہے جس نے اس مادے کو جنم دیا جس سے ہم سب بنے ہیں۔ اگر یہ توازن ذرا سا بھی مختلف ہوتا تو کائنات میں کوئی مادہ نہ ہوتا۔ یہ ایک بنیادی سیٹنگ ہے جو کائنات کو وجود میں لائی اور اسے اس کے حتمی انجام کی طرف لے جا رہی ہے۔ بورڈ گیٹ وائلنکن تھیورم کے مطابق کوئی بھی کائنات جو اوسطاً پھیل رہی ہے ماضی میں لامتناہی نہیں ہو سکتی۔ اس کا لازمی طور پر ایک آغاز ہونا چاہیے، اور اگر اس کا آغاز ہے تو اس کی ایک محدود عمر اور ایک حتمی انجام بھی ہے۔ یہ سائنسی حقیقت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنے خالق کی طرف لوٹنے کے لیے ایک مقررہ وقت رکھتی ہے۔ کشش ثقل کا مستقل گریویٹیشنل کانسٹنٹ اتنی غیر معمولی درستگی سے متعین ہے کہ اگر یہ ذرا سا بھی زیادہ ہوتا تو کائنات بہت تیزی سے سمٹ جاتی، اور اگر یہ کم ہوتا تو ستارے اور کہکشاں کبھی تشکیل نہ پاتے۔ یہ مستقل کائنات کو پیچیدہ ڈھانچے بنانے، اپنی زندگی گزارنے اور بالآخر اپنے مقررہ انجام تک پہنچنے کی ضمانت دیتا ہے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ ہر چیز ایک عظیم منصوبے کا حصہ ہے؟ کائناتی مائکرو ویو بیک گراؤنڈ CMB، جو بگ بینگ کی باز گشت ہے، میں کچھ غیر معمولی بے قاعدگیاں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ ایکسس آف ایول۔ یہ بے قاعدگیاں کائنات کی ابتدائی حالت میں کسی غیر تصادفی ترتیب یا ایک ترجیحی سمت کی طرف اشارہ کرتی ہیں،
جو اس کے ارتقاء اور حتمی مقدر کو طے کرتی ہیں۔ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی ابتدا ہے جو ایک مقرر انجام کی طرف لے جاتی ہے۔ بلیک ہولز کے اندر معلومات کے ضائع ہونے کا مسئلہ اور ہولوگرافی اصول اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب مادہ بلیک ہول میں گرتا ہے تو معلومات مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی بلکہ ایونٹ ہورائزن پر انکوڈ ہو جاتی ہے۔ یہ اس تصور کی تائید کرتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز کی معلومات محفوظ رہتی ہے جو یوم حساب کے تصور سے ہم آہنگ ہے، جہاں ہر عمل کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ ہمارے سورج جیسے ستاروں کی عمر اربوں سال ہوتی ہے، جو پیچیدہ کیمیا اور زندگی کے ارتقاء کے لیے ضروری وقت فراہم کرتی ہے۔ یہ عمر جوہری قوتوں اور کشش ثقیل کے مستقل کی انتہائی درست قدروں کا نتیجہ ہے۔ اگر ستارے بہت تیزی سے جلتے یا بہت سست تو کائنات کی کہانی بہت مختلف ہوتی اور اس کا واپس لوٹنے کا منظر بھی۔ یہ ایک ایسا کامل نظام ہے جو ایک خاص مقصد کے تحت چل رہا ہے۔ ستاروں میں بھاری عناصر کی تشکیل اور پھر ان کا کائنات میں بکھرنا ایک چکر ہے جو نئی نسل کے ستاروں اور سیاروں کو جنم دیتا ہے۔ لیکن یہ چکر بھی لامتناہی نہیں ہے۔ آخرکار گیس کے بادل ختم ہو جائیں گے اور کائنات ستاروں کی باقیات سے بھر جائے گی جو اپنے آخری انجام کی طرف بڑھ رہی ہوں گی۔ یہ کائنات کا ایک ایسا ریسائکلنگ نظام ہے جس کی بھی ایک آخری تاریخ ہے۔ کائناتی مستقل کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کی قیمت ناقابل یقین حد تک چھوٹی لیکن غیر صفر ہے۔ اگر یہ زیادہ ہوتی تو کائنات اتنی تیزی سے پھیلتی کہ کہکشائیں کبھی بن نہ پاتیں۔ اگر یہ کم یا منفی ہوتی تو کائنات سمٹ جاتی۔ اس کی درست قیمت اس بات کو یقین بناتی ہے کہ کائنات وسیع وقت کے پیمانوں پر اپنی مکمل کہانی بیان کرے اس سے پہلے کہ وہ اپنے خالق کی طرف لوٹ جائے۔ پلینک اسکیل پر یعنی انتہائی چھوٹے پیمانے پر زمان و مکان خود ایک متلاطم کوانٹم فوم کی طرح ہے۔ یہ مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقت کی بنیاد ہی جامد نہیں بلکہ محرک اور ممکنہ طور پر ناپائیدار ہے، جو ایک گہری بنیادی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہماری موجودہ کائنات سے ماورا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی قائم ہے۔ نیوٹرینو جو انتہائی ہلکے اور کمزور تعامل کرنے والے ذرات ہیں، ان کا درست ماس کائنات کی بڑے پیمانے پر ساخت کی تشکیل اور اس کی توسیع کی تاریخ کے لیے اہم ہے۔ ان کی باریک خصوصیات کائنات کے ارتقاء کے لیے انتہائی اہم ہیں جو اسے اس کے حتمی انجام تک پہنچاتی ہیں۔ یہ معمولی ذرات بھی اللہ کے عظیم منصوبے کا حصہ ہیں۔ نیوکلائی قوتوں کی دقیق ہم آہنگی جو ایٹموں کو جوڑے رکھتی ہے اتنی نازک ہے کہ اگر یہ ذرا سی بھی مختلف ہوتی تو مستحکم عناصر تشکیل نہ پاتے۔ اس کے بغیر نہ ستارے ہوتے، نہ سیارے اور نہ ہی زندگی۔ یہ وہ بنیادی قوت ہے جو کائنات کو وجود میں لائی اور اسے اس کے مقررہ انجام کی طرف لے جا رہی ہے، جہاں ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گی۔ بہت سے لوگ کائنات کی تخلیق اور اس کے انجام کو محض اتفاق یا قدرتی قوانین کا نتیجہ سمجھتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ڈارک انرجی کی اتنی غیر معمولی درستگی، پروٹون کے زوال کا امکان یا ہگز فیلڈ کی غیر مستحکم حالت، یہ سب محض اتفاق ہو؟ یہ اعداد و شمار کی ناممکنات ہیں کہ یہ سب بغیر کسی ذہین ڈیزائن کے خود بخود وجود میں آ جائیں۔ یہ کہنا کہ یہ سب اتفاق ہے در حقیقت ایک اندھی عقیدت ہے۔ قدرتی قوانین کائنات کے کام کرنے کے طریقے کو بیان کرتے ہیں لیکن وہ اسے تخلیق نہیں کرتے۔ کشش ثقول کا قانون سیب کو زمین پر گراتا ہے لیکن یہ قانون سیب یا زمین کو نہیں بناتا۔ اسی طرح کائنات کے تمام قوانین ایک عظیم خالق کی طرف سے مقرر کردہ ہیں جو ان قوانین سے ماورا ہے۔ یہ قانون اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کائنات کا ایک آغاز ہے، ایک انجام ہے اور ایک حاتمی واپسی ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ہر چیز کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ آج ہم نے کائنات کے ان حیرت انگیز سائنسی حقائق کو دیکھا
جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ عظیم کائنات ایک بے مقصد حادثہ نہیں بلکہ ایک عظیم الشان منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ ڈارک انرجی کی دقیق ہم آہنگی سے لے کر ہگس فیلڈ کی غیر مستحکم حالت تک ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کائنات کو ایک مقررہ وقت کے لیے تخلیق کیا گیا ہے اور اسے بالآخر اپنے خالق کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ تمام نشانیاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت، حکمت اور علم کی طرف بلاتی ہیں۔ یہ تمام سائنسی حقائق اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ، ہر ستارہ اور ہر کہکشاں ایک عظیم خالق کے حکم سے ایک مقرر انجام کی طرف گامزن ہے اور بالآخر ہر چیز کو اس کی اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہم اپنے خالق کی عظمت کا اقرار نہ کریں؟ اللہ کے تخلیق کردہ عجائب کو مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کریں۔